الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ. الحمدللہ اللہ جل شانہ کا فضل کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ جل شانہ کے دین کے لیے اکٹھا ہونا، دین کو سیکھنے کے لیے، یہ انتہائی مبارک مجالس ہے اور انتہائی اللہ جل شانہ کو خوش اور راضی کرنے والا یہ ملنا ہے. یہ وہ ملنا ہے کہ جس کے ملنے پر بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جب بندہ ایسی مجالس سے اٹھ کر جاتا ہے تو وہ اس حال میں اٹھتا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کا جو سبق ہے وہ کچھ عقائد کے حوالے سے ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات کے بارے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اہل سنت والجماعت کا کیا نظریہ، کیا عقیدہ اور کیا موقف ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، نبوت کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، اس کا بھی کچھ انشاءاللہ تذکرہ کیا جائے گا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی جو ذات ہے وہ ہمیشہ سے ہے. هو الاول لیس قبلہ شیء، وہ پہلے ہے، اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں. هو الآخر لیس بعدہ شیء، وہ آخر ہے، اس کے بعد کچھ نہیں. ہر چیز کا جو وجود ہوتا ہے تو اس کی ابتدا ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ابتدا سے پاک ہے. هو الاول بلا بدایا، کہ ابتدا سے پاک ہے وہ ذات، کہ وہ واجب الوجود ہے اور وہ ذات ابتدا سے پاک ہے. اور ہر چیز کی انتہا ہے کہ پیدا ہوئی پھر ختم ہونی ہے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ ہر چیز فنا ہونی ہے اور ہر چیز کی انتہا ہے، لیکن اللہ جل شانہ کی جو ذات ہے هو الآخر بلا نہایا، کہ وہ آخر ہے لیکن انتہا سے پاک ہے. ابتدا سے بھی پاک، انتہا سے بھی پاک. اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی کوئی اس سے پیدا ہوا ہے. اس کا کوئی باپ نہیں، کوئی ماں نہیں، پھر آگے اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں. لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں.
اس کا کوئی باپ نہیں، اس کی کوئی ماں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ابتدا سے ہے انتہا تک ہے، اور ابتدا سے بھی پاک ہے اور انتہا سے بھی پاک ہے۔ ایک بات اللہ جل شانہ کے بارے میں بنیادی چیز یہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کا کوئی ذات میں شریک ہے اور نہ ہی اس کا کوئی صفات میں شریک ہے۔ ذات میں شریک جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ ذات میں شرک ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شرک سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں تو اللہ جل شانہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اور ذات میں جس طرح عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، یہودیوں میں بھی ایک گروہ ہے جو کہتا ہے قالت اليہود عزیر ابن اللہ، کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ تعالیٰ کی ذات میں انہوں نے شریک قرار دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے۔ اسی طرح جو مشرکین تھے وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی فرما دی، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام شریکوں سے پاک ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شرک ٹھہراتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحیم ہونا، اللہ جل شانہ کی صفت ہے کریم ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے سمیع اور بصیر ہونا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحیم ہے، رحم فرمانے والے ہیں۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ انسان بھی دیکھتا ہے اور انسان بھی بولتا ہے، کلام کرتا ہے، اور انسان بھی جو ہے سنتا ہے، تو یہ سننے میں اور دیکھنے میں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہو گیا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سننا یعنی جو صفت اللہ تعالیٰ کے لیے جس طرح حاصل ہے بھی عینی ہی وہی صفت مخلوق میں تسلیم کر لینا، یہ شرک فی صفات ہوگا، یہ شرک فی صفات ہوگا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ، کہ اللہ تعالیٰ ہر چھپی اور ظاہر چیز کو جانتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے یہ علم ذاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز پوری کائنات میں وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمارے ایک ذرہ ہے، اس سے چھوٹی چیز اور اس سے بڑی چیز وہ سب کتاب مبین میں ہے، یعنی کائنات میں جو جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری مخلوقات ایک ذرے سے لے کر صحراؤں تک، اور ایک قطرے سے لے کر سمندروں تک، اور ایک پتے سے لے کر جنگلات تک، یعنی پوری ایک سیارے سے لے کر اور کہکشاؤں تک اور گلیکسی، اور جتنا یہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا اور سب نظام بنایا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں جو ہے اس کو محفوظ کیا ہے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے یہاں جو ذکر فرمایا ہے، مفسرین کا یہاں جو ذکر فرمایا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو لوح محفوظ ہے اس میں محفوظ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان فرما دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں محفوظ کی ہوئی ہیں، تو اس کے اندر جب ساری چیزیں محفوظ ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے علم کا کیا حال ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا علم کتنا محیط ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ جل شانہ کا علم علم ذاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم علم ذاتی ہے۔ اب یہ علم اللہ جل شانہ کا جو علم ہے یہ کسی مخلوق کے لیے مان لینا تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں جو ہے یہ شرک ہو جائے گا، کہ شرک فی صفات ہو جائے گا۔ اس لیے عالم الغیب والشہادہ کہ جو ذات ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کسی کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں ہے۔ اور لفظ عالم الغیب جو ہے قرآن پاک میں اور احادیث میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوا ہے،
نہ کسی نبی کے لیے اور نہ ہی کسی ولی کے لیے استعمال ہوا ہے. اور باقی علم کی نفی جو ہے، علم غیب جو اللہ تعالیٰ کے لیے علم حاصل ہے، اس کی نفی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات سے کی ہے. قرآن پاک میں بہت ساری جگہ آتا ہے کہ آپ فرما دیجئے انما الغیب للہ، کہ غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے علم غیب کو. اس لیے سورہ لقمان کے آخر میں جو ہے کہ 5 چیزیں ہیں کہ جس کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا. اب یہ جو 5 چیزیں ہیں، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک جو آدمی یہ کہے کہ ان 5 چیزوں کا علم جو ہے وہ اللہ کے نبی کو حاصل ہے تو اس نے جھوٹ بولا. وہ اللہ کے نبی کو حاصل ہے تو اس نے جھوٹ بولا. تو یعنی جو صفات اللہ جل شانہ کے لیے حاصل ہے، ان صفات کو مخلوقات کے اندر بیعینی ہی ماننا، یہ شرک کی صفات ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی. نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی شریک ہے. درود پڑھ. تو یہ اسی طرح ہر صفات کو آپ لے لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اللہ کسی کو نفع دینا چاہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اس کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. جس کو اللہ تعالیٰ ذلت دینا چاہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کو ملک دے اس کو کوئی فقیر نہیں بنا سکتا، جس کو فقیر دے اس کو کوئی غنی نہیں کر سکتا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت کے خزانے ذلت کے خزانے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اب یہ اختیارات مخلوق میں مان لینا کہ مخلوق عزت ذلت دے سکتی ہے، اور جو ہے مخلوق جو ہے وہ کسی کو امیر اور غریب کر سکتی ہے، اور مخلوقات کے اندر جو ہے وہ خدائی تصرفات کو مان لینا، یہ شرک فی صفات ہو جائے گا. یہ شرک فی صفات ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اللہ جل شانہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. ایک بات تو یہ. اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے. اس میں ہم یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کس چیز کیا چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نور ہے، کہ جس طرح قرآن پاک میں آتا اللہ نور السماوات کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نور ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نور ہے. تو یاد رکھیں یہ آیت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نور ہے، کہ جس طرح فرشتے نور سے بنے ہوئے ہیں اسی طرح اللہ کی ذات بھی نور سے بنی ہوئی ہے. اللہ کی ذات کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ذات کیا ہے. اللہ نور ہے، نور ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. جس طرح رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اسی طرح نور بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور یہ آیت جو ہے یہ متشابہات میں سے ہے. یہ آیت جو ہے یہ متشابہات میں سے ہے. بہرحال اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عقیدہ یہ رکھنا اللہ کی ذات کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جسم سے پاک ہے، واجب الوجود ہے، موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جسم سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے کہ جس طرح جسم جو ہے وہ اعضاء سے بنتا ہے. انسان کا بدن ہے، جسم ہے، اس کے لیے ہاتھ ہے، پاؤں ہے، اور اس کے لیے ناک ہے، اور اس کے لیے جو ہے جسم کے باقی اعضاء ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے کیونکہ جسم محتاج ہوتا ہے اعضاء کا. اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اپنے اعضاء کی محتاج ہو تو جو چیز اپنی ذات میں محتاج ہو وہ رب کیا ہوگا.
تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہاتھ اور پاؤں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آنکھوں سے پاک ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں لیکن دیکھنے میں آنکھوں کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں لیکن زبان کے محتاج نہیں۔ ایک آدمی، ایک ہندو آیا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور آ کے کہنے لگا تم کہتے ہو یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بھئی اللہ کا کلام کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ کی تو زبان ہی نہیں ہے، تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کی تو زبان ہی نہیں ہے، تو جب زبان نہیں ہے تو اللہ بولتا کیسے ہے؟ اب یہ سوال کیا اس نے، ہندو تھا۔ تو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عمدہ جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب ان کو القاء فرمایا، انہیں فرمایا کہ دیکھو تمہارا جسم ہے، اب تم جب تم بولتے ہو تو کیسے بولتے ہو؟ بھئی زبان سے، زبان کلام کرتی نا انسان کی، تو جسم کو بولنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے، جسم کو بولنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے۔ تو اچھا اگر زبان نے بولنا ہو تو اس کو کسی اور زبان کی ضرورت پڑے گی یا وہ از خود بولتی ہے؟ زبان کی صفت ہی بولنا ہے، تو زبان کو بولنے کے لیے تو کسی زبان کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح آنکھ، اگر ہم نے دیکھنا ہو تو ہمیں آنکھ کی ضرورت ہے، اور اگر آنکھ نے دیکھنا ہو تو اس کو بھی کسی آنکھ کی ضرورت ہے نہیں، وہ آنکھ از خود دیکھتی ہے، زبان از خود بولتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا دیکھو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیز مخلوقات میں پیدا کر دی زبان کہ جو از خود بولتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ایسی ہے کہ جس کو بولنے کے لیے کسی شے کی ضرورت نہیں، جس کو بولنے کے لیے کسی زبان کی ضرورت نہیں، زبان خود بولتی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ادنا سا کارنامہ ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ اس کو کلام کرنے کے لیے زبان کی ضرورت ہوگی؟ اللہ کلام کرنے کے لیے زبان کا محتاج ہوگا، اور کیا اللہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج ہوگا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ زبان سے، اللہ تعالیٰ آنکھوں سے، اللہ تعالیٰ ہاتھ اور پاؤں سے پاک ہے۔ یہ ہمارا جو ہے یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ براء البراء ہے، وہ عقل میں آنے والی نہیں۔ بس ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اور پھر جو ہے اللہ جل شانہ کی ذات کے بارے میں یہ ہو گیا کہ وہ جسم سے پاک ہے۔ وہ کیا ہے؟ جسم سے پاک ہے۔ لیکن اب تھوڑا سا میں ایک اور مسئلے کی ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ایک یہ تو ہو گیا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اس کے بارے میں، اس کے مقابلے میں ایک گروہ ہے، اس کو کہتے ہیں مجسمہ۔ مجسمہ وہ گروہ تھا اور وہ طبقہ تھا جو اللہ جل شانہ کے لیے جسم کا قائل تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاؤں ہیں، اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کو مان رہا ہوتا۔ تو لیکن اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اب وہ کیوں مانتے ہیں اور اس میں تھوڑی سی تفصیل کیا ہے وہ میں آپ کو ذرا بتا دوں۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں جو ہے وہ اور احادیث میں کچھ ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کا اردو اگر ترجمہ کیا جائے تو وہ عذاب والا ترجمہ بنتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں آتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھوں پر۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ ید کا استعمال ہوا ہے، اور ید اردو زبان میں ہاتھ کو کہتے ہیں، تو یہاں ید کا لفظ استعمال ہوا۔ اسی طرح قرآن پاک میں وجہ کا لفظ استعمال ہوا، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، وجہ چہرے کو کہتے ہیں اردو زبان میں۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں پنڈلی کا لفظ استعمال ہوا، یوم یکشف عن ساق، کہ جس دن اللہ تعالیٰ پنڈلی کو جو ہے وہ ظاہر فرمائیں گے۔ تو اس طرح کے جو ہیں وہ الفاظ قرآن پاک میں اور احادیث میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ دوشی پڑھ لیں بسم اللہ۔
اب انہی آیات کی وجہ سے لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ پنڈلی ہے اور اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں. وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار کیجیے. نوح علیہ السلام کو حکم ہوا تھا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کا تذکرہ موجود ہے, کسی میں پاؤں کا تذکرہ ہے اور کسی پنڈلی کا تذکرہ ہے اور اسی طرح ہاتھ کا تذکرہ ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ کا جسم ہے. یہی عقیدہ آج کل کے جو ہے وہ غیر مقلدین حضرات کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں, اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں. لہو عینانی حقیقتانی, اللہ تعالیٰ کی حقیقی دو آنکھیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حقیقی دو ہاتھ ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ جگہ کو ثابت کرتے ہیں کہ عرش جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مکان ہے. یاد رکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہاں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے یہ معنی مراد نہیں جو اردو میں ترجمے کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. معاذ اللہ ان کا یہ معنی لینا جو ہمارے ذہن میں آ رہا اردو ترجمے کے ساتھ, اس سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات 100% پاک ہے. کہ جو چیز ہمارے ذہن میں آ رہی ہے, ایک اصول یاد رکھیں, جو چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارے ذہن میں آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہو سکتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عقل میں نہیں آ سکتی. اب ہمارے ذہن میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں, تو یہ بالکل اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے. اب اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے ان آیات کے بارے میں اور ان احادیث کے بارے میں کہ جن میں ید کا لفظ استعمال ہوا اور جن میں وجہن کا لفظ استعمال ہوا, چہرے کا لفظ استعمال ہوا اور پنڈلی وغیرہ کا لفظ استعمال ہوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں, ایک ہے محکمات اور ایک ہے متشابہات. محکمات وہ ہیں جن کی مراد واضح ہے, جو دین اسلام کے عقائد اور مسائل وغیرہ ہیں, وہ محکمات ہیں. اور متشابہات وہ ہیں جن کی مراد واضح نہیں ہے, جن کی مراد واضح نہیں ہے اور ان کی حقیقی مراد تک ہم نہیں پہنچ سکتے. الف لام میم ہا میم عین سین قاف حروف مقطعات جو ہیں, اور یہ آیات جو ہے ان کو کہتے ہیں متشابہات. اور متشابہات کے بارے میں اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ اس کی مراد کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. ہم بس ان آیات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اس کا جو مطلب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے ہم اسی مطلب پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی حقیقی معنی پر اعتماد کرتے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بالکل حق اور سچ ہے. اور ہم اس کی تشریح اور اس کی تعویل کے پیچھے نہیں جاتے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی مراد کیا ہے, ہم اس کی مراد کے پیچھے نہیں جاتے بلکہ ہم اس کی جو ہے وہ ظاہری معنی پر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں, ان کے الفاظ پر. تو اسی طرح جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ید اللہ فوق ایدیہم کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر, ہم اس آیت پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ لفظ ید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, صاف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. ہم مانتے ہیں کہ ید اللہ کے لیے ثابت ہے, لیکن ید کا معنی کیا ہے, اس کا معنی ہاتھ لے لے یہ ہم نہیں لیتے, اس کا معنی کوئی اور لے لے یہ ہم نہیں لیتے. ہم کہتے ہیں لفظ ید اللہ کے لیے ثابت ہے, اب اس کا جو بھی معنی ہے وہ اللہ کو پتہ ہے. اس کا جو بھی معنی ہے وہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں, اس کی تعویل کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں. اور اہل بدعت کی طرح, مجسمہ کی طرح اور غیر مقلدین کی طرح جو ہے وہ ہم اس کا معنی یہ نہیں لیتے کہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی ہاتھ ہے. اسی طرح جہاں اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھوں کا لفظ استعمال ہوا, ہم کہتے ہیں کہ لفظ اعین آنکھیں یہ اللہ کے لیے ثابت ہے, اعین اللہ کے لیے ثابت ہے, ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. لیکن اس کا معنی یہ لے لیں کہ اس سے مراد آنکھیں ہیں, جیسا کہ مخلوقات کی آنکھیں ہوتی ہیں, ہم یہ معنی مراد نہیں لیتے. ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے معنی کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں, اس کے معنی کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں. اسی طرح جہاں قرآن پاک میں ہے یوم یکشف عن ساق
پنڈلی کا تذکرہ آیا، ہم کہتے ہیں ساق، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، لیکن اس کا معنی اور مفہوم ہم مراد نہیں لیتے، بلکہ وہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ اللہ جو بھی جانے وہی ہم اس معنی پر اعتماد کرتے ہیں، اور یہاں ہم ظاہری الفاظ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے باقی صفات کو بھی جو آپ اس پر قیاس کر لیں کہ باقی جتنی صفات جو ہیں جس میں مخلوقات کی طرف بھی جو ہے تشبیہ دی جا سکتی ہے اور جس سے جسم ثابت کیا جا سکتا ہے اللہ کی ذات کے لیے، تو یہ اللہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کرے، یہ اہل بدعت کا عقیدہ ہے، یہ مجسمہ کا عقیدہ ہے یا غیر مقلدین کا عقیدہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، این اللہ، اللہ کہاں ہے۔ اب یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے، اس کو بھی ذرا سمجھنا ہے، تھوڑی توجہ کریں گے۔ آج کا جو سبق ہے وہ ذرا مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ شاید آپ کے لیے تھوڑا سا سمجھنا اس کے لیے مشکل ہو، بہرحال سمجھانا تو ہے انشاءاللہ، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو عقائد ہیں وہ کیا ہونے چاہیے ہمارے، یہ بھی ضروری تھا، اس لیے اس موضوع پر بھی گفتگو کرنا ضروری ہے۔ اب جو ہے وہ اگلا مسئلہ اہم کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے۔ درود شریف پڑھیں ذرا۔ یہ میں درود شریف کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اتنی دیر میں پانی پی لیتا ہوں، کیونکہ آج گرمی بہت زیادہ ہے اور پیاس بھی لگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں اس گرمی میں جو ہے وہ بیٹھنا بھی قبول فرمائے، اور کوئی جو ہے طالبہ جو ہے وہ مستورات کو بھی پانی پلا دے جن کو پیاس لگی ہے، لیکن نظم کا خیال رکھیں کہ شور وغیرہ نہ ہو اور باقی مستورات کی توجہ جو ہے وہ پانی کی طرف یا ادھر ادھر مبذول نہ ہو، توجہ جو ہے وہ بیان کی طرف ہو، پوری توجہ سے سنیں گی تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اب این اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے، اس کے بارے میں ایک نظریہ جو اہل بدعت کا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عرش پر ہے اور عرش اس کا مکان ہے۔ جس طرح ہم اس مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری ذات یہاں موجود ہے اور یہ گھر ہمارا مکان ہے جہاں ہم رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں، اہل بدعت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عرش پر ہے اور عرش اس کا مکان ہے۔ اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے، جس کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ طحاویہ میں لکھا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش اور عرش کے علاوہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو جگہ کی ضرورت نہیں، لا یجری علیہ زمان ولا یشتمل علیہ مکان، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ زمانے کی ضرورت ہے، نہ وقت کی ضرورت ہے اور نہ ہی جگہ کی ضرورت ہے، بلکہ جگہ ہو، زمانہ ہو، مکان ہو، زمان ہو، مکان ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا کس طرح محتاج ہو سکتا ہے کہ عرش ہوگا، مکان ہوگا تو اللہ کی ذات ہوگی۔ اگر ہمارے لیے کوئی رہنے کی جگہ ہی نہ ہو، نہ زمین ہو، نہ خلا ہو، تو پھر ہمارا تو وجود ختم ہے کہ کوئی جگہ ہی نہ ہو اگر تو ہم کہاں رہیں گے؟ نہ زمین ہو، نہ خلا ہو، خلا بھی تو ایک جگہ ہے نا۔ تو اگر جگہ ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ جگہ کو ختم کر دیں، زمانے کو ختم کر دیں، مکان کو ختم کر دیں، تو انسان کا وجود تو ختم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کا محتاج نہیں، تمام مخلوقات اس کی محتاج ہیں، زمانہ اس کا محتاج ہے، مکان اس کا محتاج ہے، زمان اور وقت اس کا محتاج ہے، وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ زمانے بھی اللہ نے بنائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے 12 مہینے بنائے، جب سے زمین آسمان کو پیدا کیا یہ میں نے 12 مہینے میں نے بنائے۔ اور اسی طرح عرش کو بھی اللہ نے پیدا کیا، فرش کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور ہر جگہ کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ عرش اس کا مکان ہے تو گویا کہ ہم یہ مان رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ مکان کا محتاج ہے، اور پھر جب عرش نہیں تھا تو اللہ کی ذات کہاں تھی؟ اللہ کی ذات تو ہمیشہ سے ہے، عرش تو ہمیشہ سے نہیں ہے، عرش تو ہمیشہ سے نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے، یہ عقیدہ رکھنا
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ صرف عرش پر ہی ہے، یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے، اور عرش اس کا مکان ہے، عرش اس کا مکان ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، یاد رکھیں۔ صحیح عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ زمانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی مکان کی ضرورت ہے، نہ عرش کی ضرورت ہے نہ ہی فرش کی ضرورت ہے، کسی جگہ کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ عرش اور عرش کے علاوہ ہر چیز سے پاک ہے۔ اب اگلی بات یہ سمجھیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ جو رحمان ہے وہ عرش پر قائم ہے، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اب اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ عرش پر ہے۔ ہم کہتے ہیں مسئلے کو ذرا سمجھیں، اس بات کو سمجھیں۔ میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، جب آپ اس جملے کو سمجھ جائیں گی تو انشاءاللہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آئے گا۔ اللہ عرش پر ہے، اللہ عرش پر ہے، ہم کہتے ہیں یہ اختلاف نہیں، قرآن تو کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پر ہے۔ اختلاف کس چیز میں ہوا؟ ہم کہتے ہیں اختلاف اس چیز میں ہے کہ اللہ عرش پر ہی ہے، اللہ عرش پر ہی ہے۔ تم کہتے ہو کہ اللہ عرش پر ہی ہے، یہ آیات کا انکار ہوتا ہے، یہ دوسری آیات کا انکار ہوتا ہے۔ اور جو ہمارا عقیدہ ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ آیت بھی ٹھیک ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر ہے، اللہ عرش پر ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ عرش پر ہی ہے، کیونکہ دوسری آیتوں میں آتا ہے ہوا معکم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، اور آتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ وہ جہاں تم رخ کرو وہاں اللہ کی ذات ہے اور اللہ کا چہرہ ہے، اور تم چار ہو تو پانچواں اللہ ہے، تم پانچ ہو تو چھٹا اللہ ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم غائب نہیں ہیں، ہم تو شہودن، ہم تو حاضر ہیں۔ تو بہت ساری آیات تو یہ بتلا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر بندے کے ساتھ ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ تو اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، انسان کا جو دل ہے وہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات غائب نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو حاضر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو حاضر ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی چلے جاؤ، تم جہاں بھی چلے جاؤ وہ تمہارے ساتھ ہے، زمین میں بھی وہی ہے اور آسمان میں بھی وہی ہے۔ یہ ساری آیات تو یہی بتلا رہی ہیں کہ جس طرح اللہ عرش پر ہے اس طرح ہر جگہ پر ہے، اور ہر انسان کو اللہ کی معیت حاصل ہے، ہر انسان کو اللہ کی معیت حاصل ہے۔ تو اب اس سے یہ پتہ چلا، کہتے جی اللہ اگر ساتھ ہے، اللہ اگر ساتھ ہے، اللہ اگر ہر جگہ موجود ہے، اللہ اگر ہر جگہ موجود ہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کس طرح موجود ہے، کس طرح موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں جس طرح تمہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ عرش پر ہے، تو اللہ عرش پر کس طرح ہے، اللہ عرش پر کس طرح ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی۔ تو کہتا ہے اللہ عرش پر ہے، قرآن یہ کہتا ہے، اب یہ سمجھ آئے یا نہ آئے اس کی کیفیت کا ہمیں نہیں پتا، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ عرش پر ہے سمجھ آئے یا نہ آئے، اور کیفیت کی ہم پرواہ نہیں کرتے کہ جس کیفیت کے ساتھ بھی ہو اللہ عرش پر ہے، اسی طرح اللہ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ قرآن جو کہتا ہے، اب یہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور کس کیفیت کے ساتھ ہے اس پر ہم بحث نہیں کرتے، اس پر ہم بحث نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ اب اس کے لیے ایک میں چھوٹی مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی مثال سے نہیں سمجھا جا سکتا اور کسی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی مثال اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اس طرح کی بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن مثال صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ذرا سمجھنا آسان ہو جائے، سمجھنا آسان ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حاضر کیسے ہے۔ اب دیکھیں، اب یہ کون سا مہینہ ہے؟ کیوں جی؟ شعبان کا مہینہ ہے نا، اور انگریزی کون سا مہینہ ہے؟ مئی کا مہینہ ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مجھے مئی کا مہینہ دکھا دیں تو آپ مجھے دکھا سکتی ہیں مئی کا مہینہ؟
اشارہ کس طرف کریں گے کہ کہاں ہے مئی کا مہینہ؟ بھئی یہ دیکھو یہ مئی کا مہینہ، یہ تو دیواریں ہیں، بھئی اوپر دیکھو اوپر پنکھا ہے، مئی کا مہینہ تو نہیں ہے، ہم تو اس گھر کے اندر بیٹھے ہیں، باہر دیکھو باہر تو اوپر آسمان ہے اور خلا ہے اور باہر گھر ہے، لوگ پھر رہے ہیں، مئی کا مہینہ کہاں ہے؟ تو مئی کا مہینہ کوئی دکھا سکتا ہے مجھے؟ یا آپ نے دیکھا ہو مئی کا مہینہ، کسی نے دیکھا ہو؟ بھئی ہم کہیں گے مئی کا مہینہ ہے اور ہر جگہ ہے، پوری دنیا میں مئی کا مہینہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کا وجود نہیں ہے، اس کا وجود نہیں ہے لیکن ہر جگہ موجود ہے، اس کا وجود نہیں لیکن ہر جگہ موجود ہے۔ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہے کہ جس کا وجود نہیں لیکن ہر جگہ موجود ہے، تو وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو واجب الوجود ہے، تو وہ ہر جگہ موجود کیوں نہیں؟ وہ ہر جگہ موجود کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ تو یہ دیکھیں اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے، اس کی کیفیت کیا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں ہو گئیں اللہ جل شانہ کی ذات سے متعلق کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے اور اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاؤں نہیں، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی اور آنکھیں نہیں، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اور جہاں آیات میں اور احادیث میں اس چیز کا تذکرہ موجود ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ان چیزوں کو مانتے ہیں کہ ید اللہ کے لیے ثابت ہے، ساق اللہ کے لیے ثابت ہے، لیکن اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے ہم اس کے در پہ نہیں ہوتے اور اس کی تعدیل کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور اس کا جو بھی معنی ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ظاہری الفاظ پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہو گیا۔ اور پھر دوسرا، اللہ تعالیٰ کی ذات کسی زمانے کے ساتھ اور کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ صرف عرش پر ہی ہے یا عرش اللہ تعالیٰ کا جو ہے مکان ہے، تو ایسی بھی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے لیکن کیفیت مجہول ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کلام کرتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ زبان سے پاک ہے جیسا کہ عرض کر دیا گیا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے، یہ بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ مخلوق نہیں ہے۔ قرآن جو ہے یہ مخلوق نہیں ہے، جو اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کی دو حیثیتیں ہیں، قرآن پاک کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے یہ مخلوق نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مخلوق نہیں، لا عینہ ولا غیرہ، نہ تو عین خدا ہے نہ ہی غیر خدا ہے، نہ مخلوق ہے۔ سمجھ آئی؟ جو قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ہاں جو قرآن یہاں ہمارے پاس موجود ہے، کاغذ پر لکھا ہوا ہے، حروف لکھے ہوئے ہیں، یہ تو مخلوق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے۔ اسی طرح جو ہم قرآن پاک کی الفاظ ادا کرتے ہیں وہ بھی مخلوق ہیں، قرآن پاک کے الفاظ جو ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں یہ مخلوق ہے، لیکن جو قرآن اللہ کا کلام ہے وہ مخلوق نہیں، وہ اللہ کا کلام اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہ وہ عقیدہ تھا جس کی خاطر امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے حاکم وقت میں کوڑے لگائے تھے، اور وہ کہتے حاکم وقت یہ کہہ رہا تھا کہ تم فتویٰ دو کہ قرآن جو ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے اور یہ مخلوق ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ صبر اور استقامت سے کوڑوں کو برداشت کیا، لیکن جو ہے انہوں نے غلط فتویٰ نہیں دیا، انہوں نے غلط فتویٰ نہیں دیا۔ تو وہ مسئلہ تھا خلق قرآن کا، تو خلق قرآن کا مسئلہ یہی جو میں نے عرض کر دیا گیا، اور اسی کی وجہ سے جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ نکال دیا گیا تھا ان کے علاقے سے، اور ان پر بھی بڑے حالات آئے۔ تو خیر
وہ مسئلہ خلق قرآن کہ قرآن مخلوق ہے کہ نہیں، وہ میں نے عرض کر دیا کہ جو قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ مخلوق نہیں ہے. اور لفظی بالقرآن، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جو قرآن ہم اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں یا جو قرآن صفوں پر لکھا ہوا ہے یہ مخلوق ہے. اور جو کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس پر یہ حروف دلالت کرتے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ جو الفاظ ہم قرآن پاک کے پڑھتے ہیں یہ قرآن پاک کے حروف دلالت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام پر، تو یہ حروف مخلوق اور جس پر یہ دلالت کرتے ہیں اللہ کے کلام پر وہ غیر مخلوق ہے. تو کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں آتا ہے اس لیے اس کا بھی یہاں تذکرہ کر دیا گیا. تو یہ چند ایک ضروری عقائد تھے جو اللہ جل شانہ کی ذات سے متعلق تھے، وہ عرض کر دیے. اور اس میں اہل سنت کا کیا موقف ہے وہ الحمدللہ میں نے عرض کر دیا، اور اہل بدعت کا جو غلط موقف تھا وہ بھی سامنے لائے گئے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تاکہ حق کو اپنائیں اور باطل سے بچیں. اللہ جل شانہ ہم سب کو جو ہے وہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل سے جو ہے وہ بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، یا اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. یا اللہ خصوصاً یہاں ایک خاتون آ رہی تھیں بڑی پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ تیرے علم دین کو سیکھنے آ رہی تھیں، یا اللہ ان کی بچی جو ہے وہ گر کے ان کے سر پر چوٹ آ گئی ہے، چھوٹی بچی انابیہ نام ہے. سب خواتین طالبات ان کے لیے دعا فرمائیں. ان کا آپریشن ہوا دماغ کا، چھوٹی سی معصوم بچی تھی، یا اللہ اس پر جو ہے خصوصی نظر رحمت فرما دیجئے. یا اللہ خصوصی نظر رحمت فرما دیجئے، اس کو صحت والی لمبی عمر عطا فرما دیجئے، صحت والی لمبی عمر، برکت والی عمر عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ ان کے والدین کو اور بہن بھائیوں کو جو یا اللہ اس پر صدمہ پہنچا ہے، دکھ پہنچا ہے، یا اللہ اس پر ان کو اجر عظیم عطا فرما دیجئے اور ان کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے. یا اللہ اس معصوم بچی کو یا اللہ خصوصی صحت فرما دیجئے. اور یا اللہ دماغ کا معاملہ جو ہے وہ بڑا نازک ہوتا ہے، یا اللہ اس کو صحت اور تندرستی والی جو ہے لمبی عمر عطا فرما دیجئے، برکت والی عمر عطا فرما دیجئے، دین والی اور ہدایت والی جو ہے زندگی عطا فرمائے. اور یا اللہ اسی طرح جو ہمارے ضد و کارب میں جو بھی پریشان بیمار ہیں یا اللہ اس کو صحت عطا فرمائے. ہماری خالہ تھیں جو ہے ان کو دل کا دورہ پڑا، ان کو بھی اللہ پاک صحت عطا فرما دیں، ان کو بھی اللہ پاک، اور جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما. یا اللہ گرمی کی شدت ہے، یا اللہ تیرے ہم گنہگار بندے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور اپنی جو ہے وہ رحمت والی بارش فرما دیجئے. اور رمضان مبارک کا بھی مہینہ آ رہا ہے، یا اللہ ہم سب کے لیے اپنے احکامات پر چلنا آسان فرما دیجئے، روزے آسان فرما دیجئے. یا اللہ موسم ٹھنڈا فرما دے، یا اللہ موسم ٹھنڈا فرما دے. اور یا اللہ ہمارے دلوں کو ساتھ ساتھ علم دین سے بھی ہمارے دلوں اور سینوں کو بھی ٹھنڈا فرمائے، ہدایت کے نور سے ٹھنڈا فرمائے. یا اللہ جہنم کی گرمی سے بچا، یا اللہ جہنم کی گرمی سے بچا، دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچا. یا اللہ تمام بھلائیاں خیر عطا فرما، تمام شرور سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وامته اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین.